حضور قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الصالحین، امام الواصلین، مظہر علوم و معارف، صاحب صدق و صفا، آل مصطفیٰ، اولاد مولا مرتضیٰ، شہزادہ سیدہ طیبہ طاہرہ بطول فاطمۃ الزہرا، سلطان بر صغیر پاک و ہند، سیدنا داتا گنج بخش، رضی اللہ تعالی عنہ ونور اللہ مرقدہ۔ آپ کے ذکر خیر کا ہم اہتمام کر رہے ہیں۔ آپ کا اسم پاک علی ہے اور آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، ابو الحسن، لقب داتا گنج بخش، اور آپ کا نسب پاک کچھ اس طرح ہے کہ سیدنا علی، یعنی آپ شہزادے ہیں حضرت سیدنا عثمان کے، اور وہ شہزادے ہیں حضرت سیدنا عبد الرحمن کے، اور وہ بیٹے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ کے، اور وہ بیٹے ہیں حضرت سیدنا ابو الحسن علی کے، وہ بیٹے ہیں حضرت سیدنا حسن کے، اور وہ بیٹے ہیں حضرت سیدنا امام زید کے، اور وہ بیٹے ہیں حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے، اور وہ شہزادے ہیں تاج دار ولایت سیدنا مولا مرتضیٰ علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے۔ آپ میرے پاک محبوب کی اولاد ہیں، سیدنا مولا مرتضیٰ کی اولاد ہیں، حضرت سیدہ طیبہ سیدہ نساء عالمین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی اولاد ہیں، اور میرے پاک محبوب کے مولا مرتضیٰ کے سیدہ پاک کے بڑے شہزادے کائنات امام کائنات صلح اور امن کی دنیا کے بادشاہ امام حسن مجتبیٰ کی آپ اولاد میں سے ہیں۔ آپ حسنی سید ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خاندانی وجاہت کے ساتھ ساتھ خاندان کی عزت، خوبیاں، کمالات اور حسن کے ساتھ ساتھ مولا تعالیٰ نے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حسن حسبی، یعنی آپ کو اپنی ذاتی اعتبار سے بھی، اپنی ذات کے لحاظ سے بھی
بے پناہ حسن اور جمال عطا فرمایا تھا۔ نسبی اور حسبی دونوں لحاظ سے آپ بڑے ہی باکمال ہیں، بہت اونچے قد کے مالک ہیں، اور بڑوں کے اندر بھی اللہ نے آپ کو بڑا درجہ عطا فرمایا ہے۔ آپ کا حلیہ مبارک جو آپ کی کتابوں سے ہم تک پہنچا، مورخین نے بیان کیا، آپ ایک پیکر حسن و جمال تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا حسن عطا کیا تھا، بہت سونے تھے۔ دنیا آپ کو دیکھتی تھی، جو نہیں بھی پہچانتے تھے وہ بھی یہ کہہ اٹھتے تھے کہ یہ کوئی علی زہرا اور مصطفیٰ کا شہزادہ لگتا ہے۔ اور لباس آپ کا انتہائی وقار والا، عزت والا، عالمانہ اور صوفیانہ جو لباس آپ وہ زیب تن کرتے تھے بچپنے سے ہی۔ اور گھرانہ آپ کا اوپر تو خاندان مصطفیٰ سارا حضور کا خاندان، خاص آپ کے جو گھر والے تھے، آپ کے ابا جی، آپ کے امی جی، باقی گھر والے خاندان والے، ان کا تقوی بڑا ہی مشہور تھا۔ تقوی کے حوالے سے وہ بڑے معزز تھے اور بڑی ان کی عزت تھی۔ لوگوں نے آپ کے پورے گھرانے کو، گھر والوں کو متقین کا گھرانہ بولتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آپ کو یہ عظمت بھی عطا فرمائی کہ آپ کو علم دین کے حصول کا اللہ نے بے پناہ شوق، ذوق، لگن اور محبت عطا فرمائی تھی۔ اور پھر اس سلسلہ میں آپ نے دنیا بھر کے سفر کیے، بڑے بڑے علماء کے ہاں آپ نے شرف تلمذ پایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے جو علم اور فن کی دنیا کے بادشاہ تھے، ان کے ذریعے میرے مصطفیٰ کے شہزادے کو علم کی نعمت عطا فرمائی۔ ابتداً آپ نے اپنے گھر سے بہت کچھ سیکھا، پڑھا، سمجھا۔ اپنے علاقے سے غزنی اور حجویر جہاں کہ آپ رہنے والے تھے، وہاں آپ نے بہت کچھ سیکھا، پڑھا۔ پھر اس کے بعد آپ خود اپنی کتاب کشف المحجوب شریف کے اندر لکھتے ہیں اس چیز کو، اپنے اساتذہ کا تذکرہ، مشائخ کا، آپ خود اپنی کتاب کشف المحجوب شریف جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، اس کے اندر آپ خود فرماتے ہیں کہ میں باقاعدہ علم کے اصول کے لیے نکلا اور اس راستے میں بڑی صعوبتیں برداشت کیں، بڑی تنگیاں برداشت کیں، تکالیف اور مشقتوں کو جھیلا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے علم کی دنیا میں بھی آپ کو وہ عظیم قد عطا کیا کہ اس دور کے صاحبان علم بھی آپ کو اپنا امام اور اپنا مقتدا پکار اٹھے۔ اس دور کے لوگوں نے بھی پھر آپ کی عظمتوں کا اعتراف، اقرار اور اعلان کیا۔ آپ کے اساتذہ بہت سارے ہیں، جن میں سے چند ایک کا تذکر آپ نے خود فرمایا۔ ان میں سے ایک حضور سیدنا داتا گنج بخش علی ابن عثمان الحجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے علم شریعت اور طریقت دونوں لحاظ سے جو استاد ہوئے، ان کا نام ہے ابو الفضل محمد بن حسن ختلی قدس سرہ العزیز۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد طریقت بھی ہیں اور مرشد شریعت بھی ہیں۔ یعنی حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ان سے ظاہری علوم کا بھی بڑا ہی اعلیٰ فیض پایا،
اور باطنی علوم کے حوالے سے بھی حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی قدس سرہ العزیز آپ نے آپ کو وہ کچھ عطا کیا کہ جس کی عظمت، جس کی رفعت، جس کی بلندی تک بڑوں کے رسائی کو بھی اپنے جو وہاں اور عقل کو سمجھ کو پہنچنے کی، وہاں جانے کی، وہاں تک رسائی کی توفیق نصیب نہیں ہو سکی، بڑے وہاں تک نہیں پہنچ سکے جس سطح پہ آپ کو آپ کے شیخ نے علوم ظاہر اور علوم باطن کے ذریعے عطا کر کے، فیض دے کے اور مالا مال کر کے آپ کو پہنچا دیا تھا۔ بڑے لوگوں کی رسائی بھی اس مقام تک نہیں ہو سکی، اور لوگوں کی جو وہ سمجھ، فہم، درک، ادراک، فراست اور دوڑ، یہ وہاں تک تصور بھی نہیں بڑوں کا ہو سکا جہاں تک اللہ نے آپ کو عظمت جو وہ کاملہ اور آپ کو عظمت جو وہ صادقہ اور بہت بڑی ایک شان اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک تو میرے مرشد گرامی، ان سے میں نے پڑھا، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ ہیں حضرت سیدنا ابو الفضل محمد بن حسن خطلی، ان سے پڑھا، ظاہری علوم بھی پڑھے، باطنی علوم بھی پڑھے، یعنی علم شریعت بھی پڑھا، قرآن و سنت کے علوم، اور پھر علم شریعت کے نتیجہ میں اس کے بعد آگے پھر جو مقام معرفت بندے کو نصیب ہوتا ہے وہ کچھ بھی آپ نے اپنے مرشد گرامی سے سیکھا لیا۔ اور اسی طرح آپ کے ایک استاد ہیں، ان کا نام ہے سیدنا ابو القاسم عبداللہ بن علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وقدس سرہ العزیز، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن سے داتا صاحب نے پڑھا اور آپ ان کے پاس ایک عرصے تک علم حاصل کرتے رہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن قشیری، امام قشیری جن کا رسالہ قشیریہ تصوف میں بڑی معروف کتاب ہے اور بڑی ہی اوپر لیول کی کتاب ہے، جس کو تصوف میں آپ بنیادی کتابوں میں سے ایک سمجھ لیں، وہ علامہ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، آپ نے ان سے پڑھا۔ ایسے ہی حضرت سیدنا ابو العباس احمد بن محمد قدس سرہ العزیز، یہ بھی داتا صاحب کے استاد ہیں، آپ نے ان سے بھی پڑھا۔ اور اس کے علاوہ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے 300 کے قریب مشائخ ہیں اس امت کے مقتدا پیشوا، میں نے ان کے حضور حاضر ہو کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین کا علم اور معرفت اس کا ایک بڑا حصہ پایا ہے۔ اب یہ ہیں سید، اور ایسے سید نہیں کہ جو چلتے چلتے راستے میں خیال آیا تو سید بن گئے، جو آج سے کو 1100 سال پرانے سید ہیں، جو اس دور کے سید ہیں، اور پھر چند واسطوں سے وہ اولاد امام حسن، اولاد سیدہ فاطمہ، اولاد مولا علی، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہیں۔ آپ نے اتنے عالی اور عظمت والے گھر میں آنکھ کھولی، اتنا بڑا آپ کا خاندان، اتنی بڑی آپ کی فیملی اور اتنی عظمت والی آپ کی فیملی کہ ان کی شانیں اللہ کا قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان بیان کرتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں پیدا ہوتے ہی یہ سب کچھ دیا، لیکن داتا صاحب نے یہ نہیں کہا کہ اب میں تو چونکہ اولاد رسول ہو گیا، میں تو مولا علی کی اولاد ہو گیا، میں تو اولاد سیدہ فاطمہ ہوں، میں تو حسن پاک کی اولاد ہوں، وہ حسن جس کے منہ میں مصطفیٰ اپنی زبان رکھ کے چوسواتے تھے، جس کی زبان خود چوستے تھے، جس کو کندھوں پہ بٹھاتے تھے، میں تو اس حسن کا بیٹا ہوں، مجھے کیا اس سے ظاہری علم سے پڑھنے کے لیے نکلنے سے اور اعلی علم علماء کے سامنے بیٹھنے سے مجھے کیا ہے؟ نہیں، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1100 سال پہلے اس طرح کا دھندا کرنے والے شیطان صفت جہنمی اور گمراہ لوگوں
کی سوچ کا آپ نے کلا کما کر دیا اور قیامت تک پیغام دے دیا۔ فرمایا اگر ظاہری علم اس کی کوئی اہمیت نہ ہوتی اور اس علم کے بغیر اب اگر گزارا ممکن ہوتا، اس علم کے بغیر اگر رب کی پہچان، اللہ کی معرفت، گنبد خضرا کے مکین کے مقامات کی معرفت، آقا کی شریعت کا تعارف اور دنیا اور قیامت کی نجات، بخشش، کامیابی، سرخروئی اور کامرانی اگر اس ظاہری علم کے بغیر ممکن ہوتی تو میں مصطفیٰ علی زہرا حسن کا شہزادہ کبھی علم دین حاصل کرنے کے لیے نہ نکلتا۔ میں نے گھر سے نکل کر علماء کے سامنے بیٹھ کر ایک نہیں درجنوں اہل علم، مصطفیٰ کی امت کے علماء، فضلاء، علم کے بادشاہ، ان کے سامنے زانوئے تلمذ طے کر یہ زمانہ تمہیں پیغام دے رہا ہوں، قیامت تک عظمت اسے ہی ملے گی جو مصطفیٰ کا قرآن بھی پڑھنے والا ہوگا، مصطفیٰ کا فرمان بھی پڑھنے والا ہوگا۔ بات سمجھے آپ یہ نہیں سمجھے؟ اب یہ آج حال ہے، میں چیلنج سے کہتا ہوں، یہ نہیں ویسے کہہ رہا ہوں، چیلنج سے۔ لاہور میں اگر اس وقت 1800 پیر بیٹھے ہیں نا، آپ نکل جائیں، اور یہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کو تو سارا زمانہ ولی مانتا ہے نا، بولو تو صحیح، یہ ولی یہ کامل ہے نا، بولو۔ حضور سیدنا داتا صاحب کے ماننے والے ہم ہیں، یا پھر یہ جو اس وقت درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں ان پڑھ جاہل بیٹھے ہوئے ہیں، اور جن کے ہاں علماء کی توہین ہوتی ہے، تذلیل ہوتی ہے، جو مریدوں کو یہ سبق دیتے ہیں کہ مولویوں کے پاس کچھ نہیں ہے، مسجدوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا، مولویوں سے جان چھڑاؤ، یہ ظاہر والے، یہ کیلو کال والے، ہم حال والے ہیں، جو زمانے کو یوں ورغلاتے ہیں، بہلاتے، پھسلاتے اور گمراہ کرتے ہیں۔ یہ میں چیلنج کر رہا ہوں، داتا صاحب کی کتاب لے کے نکل جاؤ، لاہور کے کونے سے دوسرے کونے تک بیٹھے ہوئے ان پیروں کے پاس پہنچو اور پہنچ کے کہو آگے نہیں، داتا صاحب کی کتاب کا صرف مقدمہ پڑھ کے سنا دو۔ یہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب جو ہے نا کشف المحجوب شریف، اس کا صرف مقدمہ، پریفیس، پریمبل، اس کی تمہید، دیباچہ، بنیاد، آغاز، ابتدائی چند کلمات صرف ان کی ریڈنگ کر کے دکھا دو، پڑھ کے سنا دو، ایک بار پڑھ کے سنا دو۔ میں کہتا ہوں وہ دیکھے گا نا، یہ تو ہمارے پاس ہے اصل کلمی نسخہ، یہ اوپر لکھا بھی ہوا ہے اصل کلمی نسخہ، اس کو تو وہ دیکھنا بھی اس کے لیے مشکل ہوگا، ہم یہ والی آسان والی دے دیتے ہیں جو کلمی نسخہ نہیں، جو آج کا ہے اور جس میں بڑا صاف صاف لکھا ہوا ہے، یہ اس کا مقدمہ ہے شروع میں، ٹھیک ہے؟ اور میں یہ مقدمہ دیتا ہوں، آج کے یہ چھوٹی چھوٹی داڑھیوں والے خشخشے، یہ گدے ٹائپ کے پیر، اور یہ دیوس جنہوں نے ہمارا مسلک لوٹا، اس مسلک کو نوچا، اور درندوں کی طرح اس مسلک کے کیلے کے جو بوٹیاں نوچ رہے ہیں، جو بدبخت کمینے لوگوں کی جیبیں خالی کر کے گھوڑے پالتے ہیں، کتے پالتے ہیں، تیتر پالتے ہیں، بطیر پالتے ہیں، جن بدبختوں کو یہ حیا نہیں کہ دین کے نام پہ ملتا ہے تو کم از کم کتابیں خرید کے کتابیں پڑھیں، لوگوں کو دین پڑھائیں۔ یہ زمانے کے بدبخت یہ لیتے اللہ رسول کے نام پہ اور ہمارے مسلک کے نام پہ، اور لے کر یہ آگے کتے پالتے ہیں، کتوں کو مربے کھلاتے ہیں، گھوڑوں کو مربے کھلاتے ہیں، اے سی لگا کے گھوڑوں کو اے سی میں رکھا ہوا ہے، کتوں کو۔ میں نے خود ایک دربار پہ
بڑے بزرگ تھے وہ گزر گئے، میں وہاں کی حاضری دی تو وہاں اس وقت کا موجود ایک سجادہ نشین، میں اس کو سجادہ نشین بھی کہتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ سجادہ نشین کے لفظ کی توہین ہے۔ وہ بدبخت آدمی اس نے کتے رکھے ہوئے ہیں اور کتوں کو اے سی لگا کے دیے ہوئے ہیں۔ ہم صبح سے شام تک بیٹھ کے یہاں قرآن، ترجمہ قرآن، الف با تا سا سے لے کر حروف تہجی الفابیٹ سے لے کر ہم نورانی قاعدہ پڑھائیں، مدنی قاعدہ پڑھائیں، ہم بچوں کو یہ سارا یاد کروائیں، قرآن پڑھائیں، ترجمہ قرآن پڑھائیں، ہم سارا دن تفسیر قرآن پڑھائیں، حدیث پڑھیں، اصول حدیث پڑھیں، علل حدیث پڑھیں، متن حدیث پڑھیں، ہم یہ سارا کچھ دن رات پڑھائیں، اور یہ دیندار، دین کے استاد، دین کے طالب علم یہ لقمے لقمے کو ترسیں اور یہ گرمیوں میں جلیں سڑیں، تو خدا نہیں دیکھ رہا، مصطفیٰ نہیں دیکھ رہے۔ آقا نے کیا تمہیں یہ سارا کچھ دیا تھا اس لیے کہ کل تم میرے نام پر، دین کے نام پر کتے پالنا اور ان کو اے سی لگا کے دینا، اور دین کے طالب علم روٹی کے لقمے کو ترسیں، بھوکے مریں، مدرسے اجڑ رہے ہیں، مدارس ویران ہو رہے ہیں، مدارس برباد ہو رہے ہیں، مدارس کے اندر ایک ویرانیاں آ رہی ہے، ویرانیاں، اور پیروں کے ڈیرے ہیں کہ وہ آباد ہوتے جا رہے ہیں، اور وہاں پہلے اگر ایک قلعہ تھا تو اب انہوں نے ایک اور ساتھ بنا دیا، پہلے ایک بنگلہ تھا تو اب ساتھ ایک اور بنا دیا، پہلے پیر کے پاس گاڑی اگر چھوٹی تھی تو اب ذرا بڑی لے لیے، پہلے ایک تھی تو پیر نے 2 لے لیے، پیر کے پاس پہلے کنال کی کوٹھی تھی اب اس نے 10 کنال میں بنا لیے۔ دین نبیدہ وہ کدھر ہے؟ وانگ یتیموں در در تے کر کر دکے کھاوے، دین دکے کھا رہا ہے، اور یہ بدبخت دین کے نام پر یہ سارا کچھ کرتے ہیں، اور تف ہے اس عوام پر بھی، اس بدبخت، اس مرید پر بھی جو سامنے دیکھ بھی رہا کہ پیر کی داڑھی بھی پوری نہیں، اس نے داڑھی شیو کروا کے یا کٹوا کے اتنی اتنی رکھی ہوئی ہے، اور یارو میرا نبی کہے بخاری میں، میرا نبی کہے مونچھیں پست کرو اور داڑھی بڑھاؤ، یہ حضور کہیں، حضور ماں کا مولا فرمائے، اور یہ داڑھی یا تو شیو کروا دیں یا یہ داڑھی کتروا کے مشین لگا کے بالکل چھوٹی چھوٹی خشخشی، اور مونچھیں یہ بڑی بڑی تا دے کے کوڑے بنا کے رکھیں، تو مجھے بتاؤ یہ مصطفیٰ والے ہیں؟ جس کے دل میں ایمان ہے وہ بولے یہ مصطفیٰ والے ہیں؟ ان کے جا کے مرید ہوتے ہو، ان کی بیعت کرتے ہو، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ، اللہم ثبت قدمی علی الصراط المستقیم وعلی طریق القرآن والسنہ۔ یہ ہیں آج کے پیر، بات سمجھتے ہیں؟ یہ جتنے میں آپ نکل جاؤ، او یار اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہو، پہلے چیک تو دیکھو تو صحیح، چلو تمہیں نہیں پتا کہ علم کیا، تعلیم کیا، علم کے موتی کیا، علم کی باتیں کیا، تمہیں اس چیز کا نہیں پتا، تو مجھے ایمان سے بتاؤ تم میں سے کسی کو اس چیز کا بھی آج تک نہیں پتا کہ ہمارے آقا کی داڑھی مبارک تھی اور اتنی گھنی تھی کہ سینہ حضور کا داڑھی نے ڈھکا ہوا تھا، یہ تمہیں نہیں پتا؟ بولو، اس جواب دو، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ کسی عالم دین نے نہیں بتایا کہ مصطفیٰ نے داڑھی رکھی ہوئی تھی؟ بولو یار، جس کی زبان ہے گنگا نہ بنے، بولے نہیں بتایا؟ علماء نے نہیں بتایا مصطفیٰ کی داڑھی تھی؟ طبیعتوں کو اتنا شیطان کے تابع کر دیا اور اتنا شیطان کی غلامی میں دے دیا کہ اب ہم شریعت کی بات کریں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اب ہم حضور کے چہرے کی بات کریں تو لوگ اس پہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں آقا کی داڑھی تھی تو لوگ اس پہ بھی خفا ہو جاتے ہیں، پر جو خفا ہوتا ہے وہ کر لے اپنا کام، ہم نے تو اپنا کام کرنا ہے، یہ تو سر حشر پتہ چلے گا مصطفیٰ مسکرا کے کس کو دیکھتے ہیں اور چہرہ چھپاتے کس سے ہیں، حضور چہرہ دکھاتے کس کو ہیں اور دکھا کے مسکراتے کس کی طرف ہیں، اور حضور چہرہ پھیرتے کس سے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے میری سنت کو چھوڑا نا،
اس کو میری شفاعت نہیں ملے گی۔ وہ نخرے کر لے جو کرنے دنیا میں، جو آکڑنا ہے آکڑ لے۔ فرمایا من ترک سنتی متعمدہ، جو جان بوجھ کر بھی شیطان بنے میری سنت چھوڑے، فرمایا لم تنلہ الشفاعہ، دفع ہو جائے، اس کو میری شفاعت نہیں ملے گی۔ جس کو میدان معاشر میں حضور کی شفاعت نہ ملے اس کی بخشش ہو جائے گی؟ جس کو حضور ہی نہ کہے میرا نہیں، حضور کہہ دے میرا نہیں ہے، بولو رب کہے گا میرا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حال ہے آج کے پیروں کا۔ اور مریدوں کو درس کیا دیتے ہیں؟ درس دیتے ہیں اے مولویاں کو لو بچو، اے مولویاں دی لین ہو رہے، ساڈی لین ہو رہے، اے مولوی ظاہر والے نسی باتیں نہ لیاں، مولوی شریعت والے اسی طریقت والے، مولوی کیلو کال والے اسی حال والے۔ میں تیرا حال ٹھیک ہے لیکن شیطان والا، تیرا حال مصطفیٰ کی شریعت والا اگر نہیں ہے نا تو پھر شیطان والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ولی ہوئے نا، جن کو داتا کہتے ہیں، انہوں نے تو یہ کتاب لکھی ہے، یہ میں دیتا ہوں لے جاؤ، یہ میں دیتا ہوں لے جاؤ۔ جس کا جہاں جہاں پیر ہے نا، تم میں سے جس نے جہاں جہاں پیر بنایا ہوا ہے، جہاں جہاں بنایا ہوا ہے، میں ان کی نہیں کرتا بات کہ جو سر سے پاؤں تک میرے مصطفیٰ کی شریعت کے رنگ میں سجے دجے ہوئے ہیں، ان کی بات نہیں کرتا میں سچوں کی بات نہیں کرتا۔ لیکن جو تم نے بنائے ہوئے نا، وہ گلی محلوں کے سوٹے لگانے والے، اور وہ نماز ہو جائے اذان ہو جائے تو جن کے کان پہ جوں تک نہ رہیں گے کہ ادھر صدائے جو وہ آواز نماز لگ رہی ہے، نماز کی آواز آ رہی ہے، نماز کی طرف بلاوا آ رہا ہے، جن کو یہ ٹینشن نہ ہو، بیٹھے رہیں، صبح 11 بجے اٹھیں اور ناشتہ کریں، اور کر کے تو گدی لگی ہوئی ہو، مرید گدی لگا کے بیٹھے ہوں، بیٹھ جائیں آ کے، اور لوگ لے آئیں پیسے دیتے جائیں تو پکڑ کے رکھتے جائیں۔ میں نے دیکھا ایسے پکڑ دیں، جب ہو گیا فارغ، چلو جی دعا کرو۔ دعا بھی صحیح نہیں ہے، ایک ہوتا ہے نا دعا کے بھی آداب ہیں، نہیں دعا کرو، مرید بھی آگے رکھا ہوتا ہے، دعا کرو سارے، سرکار دعا کر دیں، دعا کرو۔ یہ میں خود دیکھتا ہوں، یہ جو بول رہا ہوں، دعا کرو، سرکار دعا فرما رہے ہیں، دعا کرو سارے سنگی دعا کرو۔ سرکار اور ہاتھ تے رکھیں تے منہ ادھر، سرکار اور پھر بھی آخر کہ شاید کوئی رہ تو نہیں گیا چندہ دین تو، بس میں چلو جی ٹھیک ہے جی، جائیں، دروازہ بند، اور وہ تھیلا کھولو جی، وہ تو بنیا تے پیر اور بیٹھے گڈی رکھ دو، اتنے پیچھے رکھ دو، چلو ہو گئے کار۔ صبح تو شام 11 بجے اٹھے، نماز نہ پیشیں دی، نہ دیگرے دی، نہ نماشاں دی، نہ کفتاں دی، بیٹھے رہے گھنٹہ 2 گھنٹے دیہڑ گزاری، راتی پیر اور نہ تھیلا پریا پیر پر کے کر لے گئے، تے سال بعد پیران کو پراڈو نہ ہوئے تے کی ہوئے، سال تو بعد پیران دی کوٹھی ایک اور نہ بن جاوے تے پھر کی ہوئے، تے حضور دا مدرسہ دین دا اجڑ نہ جاوے تے پھر ہوئے کے ہائے ہائے۔ جب تک دم میں دم ہے انشاءاللہ ہم صدائے حق نہیں چھوڑیں گے، ہم حق کا پیغام نہیں چھوڑیں گے، کسی کے دل پہ اثر ہو نہ ہو، پر ہم یہ کہہ سکیں گے ہم نے زمانے کے ان طاغوتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا، ربا ہم نے تیری اور تیرے مصطفیٰ کی شریعت کے سامنے سر جھکایا تھا۔ داتا صاحب اولاد نبی، علی کی اولاد، زہرا کی اولاد، حسن کی اولاد، اور اولاد بھی ایسی کہ ابھی 3-4 درمیان میں واسطے ہیں، اور سیدھے حسن کے بیٹے، پھر علی زہرا کے بیٹے اور مصطفیٰ کے بیٹے ہیں، لیکن پھر بھی نکلے ہیں تو وہ نکل کے غزنی سے نکلے تو افغانستان سے نکل کے ایران سے نکلے تو عراق سے نکلے تو شام، دنیا بھر میں آپ نے علم کی طلب میں اپنا جگر پگھلایا، علم کی طلب میں آپ نے قدموں پہ آپ کے چھالے پڑ گئے، پیدل چل چل کے پاؤں گھس گئے،
گٹے گوڑے رگڑ 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 کے دین مصطفیٰ پڑھا. اور داتا صاحب نے پڑھ کے کتابیں جو لکھی نا، تو کتابوں کے نام، چلو میں کہہ رہا ہوں کتاب، یہ کتابوں کے نام نہیں آج کے پیر سنا سکتے. یہ آج کے 2 نمبر میں حضور کے دین کے جو سچے غلام ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی کر رہا ہوں جنہاں دے تسی مرید ہو جاندے ہو نا، نال سجے کھبے کو 50 بندے ویکھ کے تے گڈی اچھی ویکھ کے تے کاٹن دا سوٹ ویکھ کے تے پگڑی دا شملہ اوتے تک ویکھ کے. ایسے ہیں پگڑیاں بھی نہیں باندھنی آتی، وہ بھی ہم سے بندوا کے لے جاتے ہیں. کہتے ہیں پگڑی باندھو پیر صاحب آئیں. حمامہ شریف بھی باندھنا نہیں آتا، بس صرف باندھ کے لے جا کے نا تھوڑی دیر کے لیے مرید سر پہ رکھتے ہیں، اور جیسے ہی پیر ہوری اپنا کرتب شرتب وہ کاروبار دھندا پورا کر لیتے ہیں نا، تو پھر ساتھ ہی اتار کے وہ پیر ہونا دی پف، پیر ہونا دی اپنا بودھی، ساڑی زبان اجازت کہتے ہیں بودھی تے پف، متھے تے سٹے بال پیراں تے پیر بہ گئے بدماش بن کے. تحفے ایسے پیروں پر اور تحفے ان کا مرید ہونے والوں پر. اللہ ایسوں کو اگر قسمت میں ہدایت ہو تو ہدایت دے دے، نہیں ہے تو اللہ ایسوں کو اس ہستی، اس دھرتی کے سینے سے نیچے لے جائے، مٹا دے ایسوں کو اللہ جنہوں نے حضور کے دین کے ساتھ ظلم کیا ہوئے. یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کشف المحجوب شریف، تو یہ لے جائیں، یہ لے جا کے نا تو آج کے پیر کو کہیں پیر جی یہ ہے داتا صاحب کی کتاب. کس کی کتاب ہے؟ یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور 1 2 3 4 5 یہ مقدمہ ہے. کتنے پیجز ہیں؟ یہ پیج نمبر 1 سے لے کر تو 10 تک. کتنے؟ 10 تک. اس صرف 10 پیج نا یہ پڑھ کے اج دے پیر جڑے بیٹھے نے سنا دین تے اسی اپنی زبان تالا لا کے کسی غار وچ بہ جاواں گے. اسی غار وچ کدھر بہ جاواں گے. یہ صرف 10 پیجز. پہلا چیپٹر یہ شروع ہو رہا ہے آگے، پہلا چیپٹر اس کتاب کا. اور پہلا چیپٹر کس بارے میں پتہ؟ یہ پہلا چیپٹر، چلو سارا نہیں آتا تو کم از کم ایک لفظ تو سمجھ آ رہا ہوگا. کیا لکھا ہوئے؟ بولو تو صحیح. اس بات علم، باب و اثبات العلم. داتا صاحب کہتے ہیں علم کو ثابت کرنے کے بیان میں یہ بات شروع ہی علم سے کرتے ہیں، اور آج بات شروع ہی جہالت سے کرتے ہیں. شروع ہی جہالت سے، یہ بات شروع ہی علم سے. تو رکھ کے کلیجے پہ ہاتھ بتاؤ ایمان سے، میرا ساتھ نہ دینا اور نہ میرا لحاظ کرنا. جس کے دل میں اب بھی مرض ہے اپنا مرض ساتھ لے جائے، لیکن جس کے دل میں ایمان ہے وہ سچ بتائے. جو اس کتاب کو نہیں پڑھ سکتا وہ ہے داتا صاحب کے نقش قدم پر، اور وہ ہے داتا صاحب والا، یا جو اس ساری کو پڑھ کے سنا دے وہ ہے داتا صاحب والا. اس کو پڑھنے کے لیے پتہ ہے پہلے کیا کرنا پڑتا ہے؟ یہ ادھر بیٹھے ہیں طالب علم، یہ جو ہمارے پاس پڑھتے ہیں، اس کو پڑھنے کے لیے پہلے پتہ ہے کیا پڑھنا پڑتا ہے؟ پرورد، پروردند، پروردی، پروردید، پروردم، پروردیم، پروردہ شد، پروردہ شدن، پروردہ شدی، پروردہ شدید، پروردہ شدید، شدم، پروردہ شدیم. نہ پرور، نہ پروردن، نہ پروردی، نہ پروردید، نہ پروردم، نہ پروردین. نہ پروردہ شد، نہ پروردہ شدن، نہ پروردہ شدی، نہ پروردہ شدید، نہ پروردہ شدم، نہ پروردہ شدیم. پرورداست، پروردانت، پروردائی، پروردہید، پروردام، پروردہین، پروردہ شداست، پروردہ شدان، پروردہ شدائی، پروردہ شدہید، پروردہ شدام، پروردہ شدہین. پروردہ بود، پروردہ بودن، پروردہ بودی، پروردہ بودید، پروردہ بودم، پروردہ بودین، پروردہ شدہ بود، پروردہ شدہ بودید، پروردہ شدہ بودند، پروردہ شدہ بودی، پروردہ شدہ بودید، پروردہ شدہ بودم، پروردہ شدہ بودین. می پرورد، می پروردن، می پروردی، می پروردید، می پروردم، می پروردین. یہ پہلے پڑھنا ہے، سمجھی؟ یہ فارسی ہے، فارسی. انہاں نوں تے اردو نہیں بولنی آندی، یہ فارسی پڑھ سن. اور کہتے ہیں انہاں نوں نا ساڈے ورگا بندہ نہیں ٹکریا، انہاں نوں ٹکرے وہ مولوی جنہاں نوں ٹھڈ دی لوڑ ہے، جڑے ٹھڈ دے غلام. یہ پیراں نوں ٹکر گئے ہو جڑے صبح شام انہاں دی چوکھٹاں تے حاضری دے کے تے سر جھکاندے. ہم نے زمانے کے کسی بدماش کے سامنے سر جھکانا نہیں سیکھا، ہم نے مصطفیٰ کی دہلیز حضور کی چوکھٹ پہ سر جھکانا سیکھا ہے. خدا کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے. تو یہ اور
محبت داتا صاحب سے ہم بھی کہتے ہیں ہمیں بھی، وہ کہتے ہیں ہم بھی ہے، میں کہتا ہوں دلیل دو نا، ہمارے پاس تو دلیل ہے، کیا دیکھو نا، ہم حضور داتا صاحب کی کتابیں پڑھتے ہیں جو انہوں نے 11 صدیاں پہلے اس دھرتی پہ لاہور میں بیٹھ کے پڑھایا تھا نا، آج 10-11 صدیوں کے بعد وہی داتا صاحب کے قلم سے لکھا ہوا سبق لوگوں کو ہم پڑھاتے ہیں، وہ آج ہم پڑھاتے ہیں۔ یہ کشف المحجوب شریف قلمی نسخہ بھی ہم نے رکھا ہوا ہے، یہ لاہور کا ایک چھاپا ہے وہ بھی ہم نے رکھا ہوا ہے، ہم تو ایک لے لیں بس کافی ہے بھائی، ہماری ضرورت تو پوری، لیکن نہیں بھائی، ہمارے بزرگوں کا اثاثہ ہے نا۔ یہ ایک اور ہے 3 جلدوں میں کشف المحجوب ہی ہے، ہم نے یہ بھی رکھا ہوا ہے، یہ ایران والوں نے چھاپا، ہم نے یہ بھی رکھا ہوا ہے، یہ 4 یاروں کے نام پہ 4 ہمیں ملے، ہم نے وہ 4 رکھے ہوئے ہیں۔ تو جو پیسے لے کے جو تم سے پیسے لے کر کتے پالے، گدے پالے، کھوتے پالے، جڑا کھوتا توڑے تو پیسے لے کے غریباں تو، علامہ اقبال بیٹھے تھے نا، تو پیر علامہ اقبال کے پاس بیٹھا تھا، ملنے آیا ہوا تھا، ادھر سے پیر کا مرید آ گیا، اس آگے حضور قرضہ ہے 100 روپیے دا دعا کرو، انہاں کیا اچھا دعا کیتی تے اس مریدہ کٹ کے 10 روپے پیراں دے دیتے، پیراں 10 روپے لے کے جیب وچ پا لے، تو علامہ اقبال آس پہ وہ بندہ اٹھ کے چلا گیا، تے پیراں کیا اقبال تسی ہسے کیوں؟ اقبال کیا ہسے اس واسطے ہاں کہ تہاڈی دعا قبول ہو گئی ہے۔ کس طرح؟ کہ وہ تو آیا تھا کہ 100 روپے قرضہ ہے، پہلے دعا کرو اتر جائے، تو سن 10 اور لے کے اپنے جیب وچ پا لے، 110 ہو گئے نو دا قرضہ، سمجھے؟ ہاں، جو پیسے لے کے یہ کھوتے پیسے لے کے تو آگے کتے پالیں، ان کو اے سی لگا کے دیں، ان کو بادام کھلائیں، ان کو اخروٹ کھلائیں، اخروٹوں، باداموں، پستوں کے اور مونگ پھلیوں کے یہ کشتے بنا کے گدوں کو، کھوتوں کو، گھوڑوں کو کھلائیں، اور ادھر مصطفیٰ کے دین کو 24 گھنٹے پڑھانے والا وہ 1-2 لقموں کے لیے ترسے۔ ہائے کیسا زمانہ آ گیا، کیسا دور آ گیا۔ لوگ روشنی کو اندھیرا کہہ رہے ہیں، اندھیرے کو روشنی کہہ رہے ہیں، روشنی کو اندھیرا کہہ رہے ہیں اور اندھیرے کو روشنی کہہ رہے ہیں۔ یہ جگہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ اذا مررتم، میں لیکن ہم بات پر حدیث، انہوں نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، صحابہ جنت یا باغاں چو گزرو تے چر لیا کرو، کھا پی لیا کرو۔ صحابہ کہ حضور جنت باغ کیڑے، اتھے کیڑے جنت باغ؟ سرکار نے فرمایا تمہارے محلے کی جو چھوٹی سی مسجد ہے یہ جنت کا باغ ہے، یہ حضور اس کو جنت کا، ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں جنت کے باغ میں اس وقت، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم یہاں بیٹھے اور پڑھ قرآن رہے ہیں، پڑھ حدیث رہے ہیں، اللہ کا فرمان، مصطفیٰ کا فرمان، اور وہ آج کے لٹیرے وہ مسجد کے اندر قدم نہ رکھیں، مسجد کے اندر داخل ہی نہ ہوں۔ میں نے ایسے دیکھے، ایسے خود دیکھے، خود جلسوں میں نماز کا وقت ہوا تو وہ لوگوں میں سے اتر کے اسٹیج سے تو وہ اندر کمرے میں جا کے بند ہو کے بیٹھ کے، جب نماز ہو گئی تو اس کے بعد پھر نکل کے آ کے اسٹیج پر بیٹھ گئے، نماز نہیں پڑھتے۔ ہائے نماز کا وقت ہوا کہتے ہیں بستر لگا دیا، سو گئے۔ جلسے کا وقت ہوا تو اٹھ کے اسٹیج پر بیٹھ کے کاٹن کا سوٹ پہن کے۔ جو بندہ نماز نہ پڑھے نا، وہ 24 گھنٹے سال کے 12 مہینے دن رات وظیفے کرے، نماز 5 وقت کی پوری نہ پڑھے، اس بندے کی کوئی نفلی عبادت، کوئی وظیفہ قبول نہیں ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب شریف۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے علم دین حاصل کیا، پڑھا، اور یہ کشف المحجوب ہے، داتا صاحب کی کتاب ہے۔ یہ 1 سال گزر گیا نا، تو سال کے بعد ہمارے پاس جو بچے طالب علم پڑھ رہے ہیں، 1 سال کے بعد کشف المحجوب شریف انشاءاللہ آپ کے سامنے یہاں دے کے ان کو کھڑا کر کے کہیں گے ذرا پڑھو کشف المحجوب شریف اور اس سے سناؤ شان صدیق اکبر، پڑھو کشف المحجوب اور سناؤ لوگوں کو شان عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، یہ اس کشف المحجوب سے، سمجھے؟ ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، پتہ کس کا؟ ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ٹھیکہ کیا؟ ہم نوکری کر رہے ہیں، نوکری ہم نے نوکری لی ہوئی ہے حضور کے دین کی،
ہیں، اور ہم رب سے مانگتے ہی ہیں، اپنی نسلوں کے لیے یہ مانگتے ہیں۔ ممبر پر بیٹھے ہیں، یہ سوال کرتا ہوں میں اللہ سے، دن رات دعا کرتا ہوں، یا اللہ میری نسل کو قیامت تک کوئی اور منصب اور رتبہ نہ دینا، ان کو دین پڑھنے پڑھانے کا منصب دے دینا۔ یہ دعا اللہ کی قسم، یہ دعا ہے، بس یہ دعا ہے۔ او یار کیا ابھی میں نے کل بھی یہاں باہر بیٹھ کے دوستوں کو سین میں مسجد میں بیٹھے تھے پڑھائی کے وقت میں نے کہا بھائی بات یہ زندگی پتہ کیا ہے، وہ جیسے چولہے پہ رکھو دودھ، نیچے سے جلاؤ آپ چولہا تو فوراً ابال آتا ہے، اوپر نہ دودھ اوپر چڑھ آتا ہے، ذرا نیچے سے بٹن بند کرو تو فوراً، یہ ہے زندگی، ایسے اوپر آئی تو ایسے نیچے، اب ہو گیا، اعلان ہو گیا، بندہ مر گیا۔ اس زندگی کے لیے آرام کھاتے ہو، اس زندگی کے لیے جھوٹ بولتے ہو، اس چھوٹی سی زندگی کے لیے آخرت قبر کو برباد کرتے ہو، اس زندگی کے لیے قبر کے عذاب کو دعوت دیتے ہو، اس زندگی کے لیے قبر میں سانپوں ٹھوؤں بچھوؤں کو ڈسنے کے لیے بلاتے ہو، دعوت دیتے ہو۔ داتا صاحب نے بڑے بڑے علماء سے پڑھا، اور پھر داتا صاحب نے خضر علیہ السلام سے پڑھا۔ کس سے پڑھا؟ اور داتا صاحب نے پھر ایک نسخہ بھی بتایا، کہا خضر علیہ السلام سے ملنا چاہتے ہو تو ایک نسخہ بتاتا ہوں، ایک نسخہ ہے وہ لے لو، اللہ کے خضر سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ وہ نسخہ کہہ دو آج کے پیروں کو، اس کشف المحجوب سے ڈھونڈ کو دکھاؤ، ذرا ڈھونڈو اس کو کشف المحجوب سے، وہ ہم ڈھونڈیں گے اور انشاءاللہ آپ کو وہ نسخہ بتائیں گے۔ وہ نسخہ ہے جس سے خضر ملتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، جس سے خضر ملتے ہیں، اور جب خضر ملتے ہیں تو سینہ روشن ہوتا ہے، پھر دل کے بند وال کھلتے ہیں، پھر یہ کارڈیالوجی سے سٹڈ نہیں ڈلوانے پڑتے، پھر خضر علیہ السلام ایسے سٹڈ ڈال دیتے ہیں کہ وال کبھی بند ہی نہیں ہوتے، سمجھے گی؟ ہاں، اللہ اکبر۔ داتا صاحب پھر جنیدی سلسلے میں آپ مرید ہیں۔ داتا صاحب کے شیخ ہیں ابو الفضل محمد بن حسن خدتلی، ان کے شیخ ہیں ابو الحسن علی بن ابراہیم، ان کے شیخ ہیں حضرت ابو بکر شبلی، جو داتا صاحب کے بھی پیروں میں اور میرے غوث پیا کے بھی پیروں میں ہیں۔ ان کے شیخ ہیں جنید بغدادی، وہ مرید ہیں سری سقاطی کے، وہ مرید ہیں معروف کرخی کے، وہ مرید ہیں داؤد طائی کے، وہ مرید ہیں حبیب آجمی کے، وہ مرید ہیں حضرت خواجہ حسن بصری کے، اور وہ مرید ہیں میرے مولا علی کے۔ پتر بھی علی کا ہے، مرید بھی علی کا ہے۔ اور پھر لاہور پتہ آئے جب داتا صاحب، تو داتا صاحب کے ساتھ دو بزرگ اور تھے، یہ لمبا واقعہ پھر کبھی سنائیں گے۔ داتا صاحب 3 بندوں کا قافلہ چلا، کہاں سے؟ وہ پہاڑوں کے پیچھے سے۔ علامہ اقبال بول اٹھا کا سید حجویر مخدوم امم، وہ حجویر دیا سیدہ تے امتاں دیا مخدومہ، مرکد او پیر سنجر را حرم، سنجر والا پیر معین الدین چشتی اجمیری جڑا ہے نا، او دے لئی تیرا دربار حرم دا درجہ رکھتا ہے۔ بند ہائے کوہ سارا ساں گسیخ، در زمین ہند تخم سجدہ ریخت، کہ وہ جس نے یہاں آ کے نور اسلام پھیلانے کے لیے پہاڑوں کے بند توڑ دیے، اور پہاڑوں کے بند توڑ کر وہاں سے نکل کے یہاں پہنچا، اور پہنچ کے یہاں اس مٹی میں سجدے کا پہلا بیج بویا۔ عہد فاروق از جمالش تازہ شد، حق زیرف او بلند آوازہ شد، پاسبان عزت ام الکتاب، از نگاہش خانہ باطل خراب، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، از مہر او صبح ما، از مہر او تابندہ گشت۔ یہ کون کہے گیا؟ علامہ اقبال۔ کون کہے گیا؟ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو داتا صاحب ہمارے ہیں، کس کے ہیں؟ ہمارے میرے ہیں داتا صاحب، ہمارے سمجھائی؟ داتا صاحب نے یہاں اس جگہ لاہور میں رہ کر نا، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور کی سرزمین پہ داتا صاحب نے تقریباً 30 سال نبی کا دین پڑھایا تھا۔ کتنے سال؟ بولو تو صحیح، جس کی زبان ہے وہ بولے، جس کی نہیں ہے منہ بوتھا بند گئے۔ ہاں ہوں بھی کچھ نہیں بولے تو نہیں بولو۔
اور جو یہاں کے نہیں بولتا نا، یہ اس طرح کے ہی ہوتے ہیں جو ماں باپ کے گریبانوں کو پڑھتے ہیں اور ماں باپ کے آگے چیختے ہیں اور باہر گلیوں میں چیختے ہیں، اور یہاں آ کے بندہ کہتے ہیں نا بولو تو کہتے ہیں سٹیٹس خراب ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہاں، جن کا سٹیٹس ہو ہی جہنمیوں کا وہ ہوتا ہی خراب ہے، جن کا جنتیوں کا ہو نا سٹیٹس، میرے نبی نے کہا ذکر ایسے کرو لوگ تمہیں پاگل کہیں۔ کیا کہیں؟ ہاں گل سنو، یہ جانا نا کلنٹن تے پھر اوباما تے پھر اپنا بش تے ٹونی، انہاں دی نوکری اور ہے تے مدینے دے تاجدار دی نوکری اور ہے۔ ہاں تو یہ ہے کشف المحجوب شریف۔ کیا ہے؟ پردے اٹھانے والی کتاب ہے یہ، پردے اٹھانے والی کتاب۔ یہ 4 نسخے ہیں۔ میں نے کہا تھا داتا صاحب کا عقیدہ بتاؤں گا کہ جو عقیدہ 10 صدیاں پہلے داتا صاحب کا تھا وہی آج ہم سنیوں کا ہے، ایسے ہی کہا تھا، وہی اس ممبر سے بولتے ہیں۔ میں تمہیں ایک بتاتا ہوں عقیدہ کیا، اور بہت سارے عقیدے، 2 ابھی ان کرنٹ سچویشن کے اندر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہمارا عقیدہ ہے نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل بندے کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ آواز سبحان اللہ۔ نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل بندے کا نام کیا ہے؟ یہ داتا صاحب کی کتاب ہے کشف المحجوب شریف، اور اس میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر وہ بیان کیا۔ داتا صاحب ہیں کون؟ علی کے بیٹے۔ کون ہیں؟ بولو تو صحیح، ہیں کون؟ زہرا کے بیٹے، حسن کے بیٹے۔ یہ نہیں کہا کہ میں تو علی کا بیٹا ہوں لہٰذا میں مولا علی، نہیں، کہا نہیں، میں علی کا بیٹا ہوں تو علی کی مانوں گا، جو میرا بابا کہتا تھا وہ مانوں گا۔ تو داتا صاحب کیا لکھتے ہیں؟ داتا صاحب کہتے ہیں سنو یہ لفظ کہ آپ کو داتا صاحب کے فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ، ان جو صوفیاء کے امام ہوئے نا، صوفیاء کے، علماء کے، صوفیاء کے، تقوی کے، ورع کے، پرہیزگاری کے، صفا کے، سخا کے، اتقاء کے، جو وہ اس دنیا کے بادشاہ ہوئے نا، علم شریعت طریقت کے جو امام ہوئے، کہ ان اماموں میں پہلا امام۔ اب یہاں پر سبق ہے اس علامہ مغربی کے لیے بھی جو کہتا ہے کہ ابو بکر تو صرف سیاسی خلیفہ تھا۔ ایک مولوی نے یہ کتاب لکھی، کہتا ہے ابو بکر تو صرف سیاسی خلیفہ تھا، روحانی خلیفہ ابو بکر نہیں تھا۔ ابو بکر صرف سیاسی طور پر خلیفہ بلا فصل تھا، روحانی طور پر بلا فصل خلیفہ نہیں تھا۔ بلا فصل کا مطلب نبی کے بعد ڈائریکٹ۔ ابو بکر سیاسی طور پر پہلے نمبر پہ تھا، روحانی طور پر نہیں تھا۔ میں نے کہا وہ کون تھے؟ ہم تیرے جیسے کیڑے مکوڑے سے سن کے نہیں مانیں گے، ہم علی کے پتر سے سن کے مانیں گے۔ وہ کیا تھے؟ یہ علی کا بیٹا ہے۔ ہاں امام داتا صاحب فرماتے ہیں میں علم ظاہر، علم شریعت کا بھی امام، طریقت کا بھی امام، میں علی کی اولاد، زہرا کی اولاد، حسن کی اولاد، نبی کی اولاد۔ سنو، کہا ابو بکر کون تھا؟ فرمایا ابو بکر علم شریعت اور طریقت دونوں لحاظ سے تمام صحابہ اہل بیت میں پہلے نمبر کا آدمی تھا۔ ابو بکر مصطفیٰ کے بعد پہلے نمبر میں ظاہری خلافت کا مالک بھی ابو بکر تھا، اور ولایت، روحانیت، قطبیت اور باطنی خلافت کا بھی پہلا وارث ابو بکر تھا۔ کیا داتا صاحب نے جو لفظ لکھے وہ ذرا لفظ غور کرو۔ یہ کتاب چھاپی ہے ایرانیوں نے۔ کس نے چھاپی ہے؟ تو وہ ایرانی ہیں، پھر ایرانی چھاپیں تو مسئلہ نہ کریں، تو مسئلہ تو کریں گے نا وہ، تو انہوں نے مسئلہ کیا ادھر، ہم نے وہ مسئلہ ادھر سے حل کر لیا۔ پھر وہ سمجھے کہ جو ہم چھاپیں گے شاید بات اسی تک رہے گی، انہوں نے گڑبڑ کی تھوڑی سی، تو جہاں جہاں ان کو نہیں برداشت ہو رہا تھا گڑبڑ کی نا، ہم نے ادھر سے نکال لیا، ہم نے ادھر سے نکال لیا، ہم نے پھر ادھر سے نکال لیا، تینوں میں ادھر ان کو مسئلہ ہے نا، تینوں سے ان کو، تین سے ان کو کیا ہے، وہ تین کو نہیں مانتے، تو اس لیے انہوں نے تینوں کے معاملے میں گڑبڑ کی۔ ہم نے کہا تمہاری بھی ساتھ رکھیں گے اور تینوں کے
غلام بن کر ہم 3 کتابیں اور ساتھ رکھ لیں گے، سمجھ گئے؟ یہ بھی یہ، اور اس کے بعد یہ بھی یہ تینوں کتابیں یہ ہمارے پاس ہیں۔ یہ بالکل وہ یہ چاروں رکھ لی۔ اب ادھر انہوں نے گڑبڑ، داتا صاحب کہتے ہیں سنو پہلے کون ہیں؟ کہ پہلے ہیں شیخ الاسلام، شیخ الاسلام صدیق اکبر ہے۔ تب کیا کو سبحان اللہ، شیخ الاسلام کون ہے؟ یہ علی کا بیٹا کہہ رہا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَأَزْبَادِ أَنْبِيَا خَيْرٌ لَنَا، یہ ہے وہ عقیدہ جو آج سنی حنفی بریلوی مسجد کے ممبر سے 11 سال ہو گئے 11ویں والے کے نام پہ ہم بیان کرتے ہیں، یہ ہم بیان کرتے ہیں۔ اور تقریباً 10 صدیاں پہلے علی کے بیٹے علی بن عثمان داتا گنجے بخش نے یہی عقیدہ اس دھرتی پہ بیان فرمایا تھا۔ فرمایا لوگوں، نبیوں کے بعد سب سے افضل بندے کا نام صدیق اکبر ہے۔ اب ایک عقیدہ اور سنا دیں نا، ایک تو یہ ہو گیا، ایک عقیدہ اور سنا دیں ایسے ہی چھوٹا سا کر کے، ایسے ہی ایک عقیدہ اور سنا دیں۔ یہ بھی پھر ایرانیوں کی کتاب ہے، اور یہ ہماری کتاب داتا صاحب کی ہے، مطلب چھپی ہوئی وہاں سے، یہ ہمارے پاس ہے، اور یہ بھی ہے، اور یہ بھی ہے، یہ چاروں جگہ۔ اب مسئلہ تھا یزید پلید کا، کس کا؟ یزید پلید کا، سارے کہہ دو یزید پلید کا۔ ہم یزید کو پلید سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ فاسق سمجھتے ہیں، فاجر سمجھتے ہیں، کبیرہ گناہ کرنے والا کہتے ہیں، حدیں توڑنے والا کہتے ہیں، ہم اس کو بدبخت کہتے ہیں، خبیث کہتے ہیں، یہ ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب کچھ ایسے بدبخت ہو گئے جو آج کراچی کی سڑکوں پر وہ یزید کے نعرے لگا رہے ہیں، امیر یزید زندہ باد، معاذ اللہ۔ اب پوچھتے ہیں 10 صدیاں پہلے گزرنے والے علی کے پتر سے، بتا تو صحیح ہم کیا کریں؟ میں نے پچھلے جمعے اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے مرشد، اپنے سید، اپنے رہبر، اپنے ماوا، اپنے ملجا سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقدس سرہ العزیز ونور اللہ مرقدہ، میں نے اپنے آقا و مولا امام محمد رضا کی بات سنائی تھی نا فتاوی رضویہ سے۔ آج سن لو، یہی کچھ 10 صدیاں پہلے داتا بولتا رہا ہے۔ جب یزید کی بات آئی نا تو یزید کے معاملے پر داتا صاحب نے پتہ کیا کہا؟ داتا صاحب نے کہا ادھر بھی بات یہی ہے، ادھر بھی یہی، ادھر بھی یہی، ادھر بھی یہی۔ داتا صاحب نے کہا اخزاہ اللہ، اللہ یزید کو رسوا کرے۔ یزید کو کیا کرے؟ یزید کو کیا کرے؟ یہ داتا صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو جو رسوا ہو ہم اس کے پیچھے نہیں چلتے، جو حسین سا بادشاہ ہو ہم تو اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک اگلی بات، ایک اور قوم ہے، اب ایک اس قوم کا بھی جواب ہو گیا، پتہ چلا داتا ان کا نہیں ہے، داتا ہمارا ہے۔ اب ایک اور رہتے ہیں، ایک اور ہے، وہی جو ابو بکر یہ گڑبڑ کرنے والے، ادھر بھی گڑبڑ کی ہے، یہ یہاں بھی گڑبڑ کی ہے، یہاں بھی۔ داتا صاحب نے کہا اللہ رسوا کرے یزید کو۔ اب کچھ ایسے ہیں وہ بدبخت حضرت سیدنا کاتب وحی خدا برادر مولا مرتضیٰ صحابی مصطفیٰ امام تدبیر و سیاست فاتح عرب و عجم عظیم جرنیل اسلام میرے مصطفیٰ کے برادر نسبتی ام المومنین سیدہ ام حبیبہ کے بھائی، اللہ کا قرآن لکھنے والے، میرے نبی کے ساتھ حنین کی جنگ لڑنے والے، اسلام کے مجاہد، غازی، صحابی، حضور کے غلام، جلیل القدر صحابی۔ اور اگلی بات سننا اور پھر پتہ چلے کہ آپ سب ان کے غلام بیٹھے ہو۔ اگلی بات، عثمان غنی کے دور میں اسلام کی زمین، اسلام کا رقبہ تھا 44 لاکھ مربع میل، اور جب آیا امیر معاویہ نے 44 لاکھ مربع میل سے اسلام کی دنیا کو اٹھایا اور 64,65,000 مربع میل پہ جھنڈا لہرا دیا۔
نہیں جنہوں نہیں سمجھ آئی وہ آستہ بولے سبحان اللہ نہ بولے 44 لاکھ تو 64 لاکھ 65,000 مربع میل تے اسلام دے جھنڈے گاڑے تے اج اس طرح دے جنمی کتے پیدا ہو گئے کہ جڑے حضرت امیر معاویہ نو بھونکتے ہیں ان پر. ادھر والے تو ہیں ہی ہیں وہ کالوں کی بات. ادھر کچھ کالے ہمارے اندر کچھ نقیب ناتخان پیر خطیب کالے کیسے بولو تو صحیح. میں سیاہ بھی بول سکتا ہوں سیاہ اور میں بلیک بھی کہہ سکتا ہوں لیکن مجھے امریکہ کے شہر ٹیکساس سے ایک بندے نے فون کیا برطانیہ کے مانچسٹر سے کیا ایک اور انڈیا کا مراد آباد سے مجھے کہتے ہیں آپ نا جو جب کالا لفظ بولتے ہیں نا مزہ بڑھاندے ہیں یہ لفظ ذرا صحیح کروڑ کے نکلتے ہیں نا. انہوں نے کہا سیاہ بھی ٹھیک ہے بلیک بھی ٹھیک ہے پر کالا جس ٹائم آپ کہتے ہیں نا کالے بوتھے والے سانو بڑا مزہ آتا ہے کہ ہون ابو بکر تے معاویہ دے دشمنوں دا رگڑا شروع ہو رہا ہے صحابہ دے دشمنوں دا رگڑا شروع ہو رہا ہے کام. تو کالے بوتھوں والے ایسے ہیں جو بھونکتے ہیں امیر معاویہ پر. میں نے کہا داتا سے پوچھو علی کا بیٹا ہے حسن کا بیٹا ہے نبی کا بیٹا ہے زہرا کا پتر ہے سمجھ آئی. ان سے پوچھو کیا کہنا ہے. داتا صاحب نے کہا سنو اخزاہ اللہ یزید کو رسوا کرے یہ کہہ کے نا. تو داتا صاحب نے کہا کدھر کوئی بدبخت جہنمی انسان یزید کا سہارا لے کر تو امیر معاویہ پر چڑھائی نہ کر دے. ساتھ ہی اگلے لفظ بولے کہا اخزاہ اللہ یزید کو اللہ رسوا کرے دون ابی پر امیر معاویہ کو میرا رب کچھ نہ کرے. سبحان اللہ امیر معاویہ کو رب کچھ نہ کرے. آج کا وہ 2 نمبر سید 2 نمبر شاہ 2 نمبر پیر 2 نمبر بابا ایران کے ہڈیوں پر پلنے والا نعت خان نقیب خطیب وائس مقرر پیر اور اس طرح کا گورکھ دندہ کرنے والا ایرانیوں کا نوکر صحابہ کا دشمن اگر امیر معاویہ پر بکواس کرنا چاہے گا تو ہم علی کے بیٹے زہرا کے بیٹے نبی کے بیٹے حسن کے بیٹے داتا کا فرمان پڑھ کر اس کا گلا دبا کر امیر معاویہ کا نعرہ لگا دیں گے. اب یہ کتاب یہ ایرانیوں نے چھاپی ہے اور بڑا لگ کے چھاپی پر انہوں نے پتہ ہے کیا کیا اخزاہ اللہ یہاں تک لکھ دیا. آگے جو داتا صاحب نے کہا تھا دونا ابھی اللہ معاویہ کو کچھ نہ کرے کیوں نبی کا صحابی ہے حضور کا صحابی ہے. تو انہوں نے وہ دونا بھی حضرت امیر معاویہ والا جملہ اڑا دیا یہاں سے اڑا دیا. میں نے کہا ایسے اڑانے سے مسلمانوں کے دلوں سے ادب نہیں اڑایا جا سکتا عقیدہ نہیں اڑایا جا سکتا. تم ایک جگہ سے اڑاؤ گے دوسرے سے کون اڑائے گا ہم وہاں سے نکال دیں گے سمجھائی. ہمارا اور کام کیا ہے بھائی اسی اور کام کی کر دیں اسی کو دکانہ دے تھڑے تھوڑی صاف کر دیں اسی حضور دی دہلیز دے جھاڑو دیں دیں تو توڑا اے جھاڑو نہیں اسی اپنی اس داڑھی نل جھاڑو دیں دیں. میں نے مدینہ شریف مسجد نبوی کے سین میں اس داڑھی کے ساتھ جھاڑو دیا ایسے کر کے. تو میں یہ ہمارا ہم کام کیا کرتے ہیں سائیں ہمیں کھلاتے اس لیے پلاتے اس لیے سانسیں دی اس لیے حضور نے ہمیں یہ زندگی اس لیے دی ہے کہ ہم نے آقا کی عزتوں پر صحابہ اہل بیت کی عزتوں پر پیرا دینا ہے مرتے دم تک. نہ سمجھے گی اور ہمارا کیا کام ہے ہم نمک حلالی کریں گے سمجھے.